بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میری شادی ہوئی تب مجھے لگا تھا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ شوہر محبت کرنے والا، سسرال عزت دینے والا اور گھر میں سکون تھا۔ لیکن 2 سال گزرنے کے بعد جب میری گود خالی رہی تب احساس ہوا کہ عورت کی پہچان صرف اس کی ذات سے نہیں، اس کی کوکھ سے ہوتی ہے۔ 2 سال گزر گئے تھے، ہر مہینہ، ہر دعا، ہر دوا، سب ناکام۔ ہر بار امید باندھتی، ہر بار ٹوٹتی۔ مجھے لوگ عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میری سانس خاموش ہو گئی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ سوال چبھنے لگے تھے جن کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ پھر ایک دن میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور شاید وہی میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بن گیا۔ اگر میں اپنی خالہ زاد بہن کو یہاں لے آؤں؟ یہ خیال میرے دل میں بار بار آتا۔ نازیہ، میری خالہ کی بیٹی، مجھ سے چھوٹی تھی، شریف تھی، میرے ہر کہنے پر لبیک کہتی تھی۔ میں نے سوچا، اگر وہ میری دیورانی بن جائے تو ہمیشہ میرے قابو میں رہے گی۔ میں اسے دیور کے لیے پسند کر چکی تھی۔ ساس کو بھی کسی نہ کسی طرح میں نے راضی کر لیا۔ شادی کی تیاریاں ہوئیں، میں خود اس کی مہندی پر اسے سجا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرم، میرے دل میں اطمینان تھا۔ تم خوش ہو نازیہ؟ میں نے پوچھا۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، جب آپ نے چنا ہے تو خوشی کیوں نہ ہو؟ مجھے لگا جیسے میں فاتحہ ہوں، جیسے میں نے اپنے سسرال میں ایک ایسا مہرہ بٹھا دیا ہے جو ہمیشہ میرے اشارے پر چلے گا۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میں جسے لا رہی ہوں وہی میرا سب کچھ چھین لے گی۔ نازیہ کی شادی میرے دیور سے ہو گئی۔ وہ گھر میں آئی تو سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ خاموش طبع، فرمانبردار اور سب کی خدمت گزار تھی۔ لیکن اصل امتحان تو بھی آنا تھا۔ شادی کے کچھ ہی ماہ بعد وہ امید سے ہو گئی۔ میری دنیا جیسے رک گئی۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ساس نے مٹھائیاں بانٹی، دیور نے شکرانے کے نفل پڑھے، شوہر نے اسے تحفے دلوائے، اور میں بس ایک کونے میں بیٹھی سب دیکھتی رہی۔ مبارک ہو نمرا، تم خالہ بھی بننے والی ہو، پڑوسن نے چہکتی ہوئی کہا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ تھی لیکن دل میں آگ لگی تھی۔ شوہر نے کہا، دیکھو نمرا، اللہ کی مرضی ہے، کل تمہیں بھی خوشخبری ملے گی۔ نازیہ کی دعائیں ہیں تمہارے لیے۔ نازیہ واقعی دعا کرتی تھی۔ اکثر میرے پاس آ کر کہتی، آپ کے لیے روز دعا کرتی ہوں، آپ ماں ضرور بنیں گی۔ لیکن مجھے اس کی ہر بات میں زہر محسوس ہونے لگا۔ مجھے اس کی ہمدردی تضحیک لگتی۔ پھر وہ دن آیا جب نازیہ کی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ پورے گھر میں رونق، ہر طرف کہکے، نانی، دادی، چچا سب خوشی سے پاگل ہو رہے تھے۔ ساس نے سونے کا کنگن نازیہ کو دیا، دیور نے 3 دن تک مٹھائیاں بانٹی، اور میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی، کیا میں واقعی کسی گناہ کی سزا بھگت رہی ہوں؟ شوہر آئے، میرے پاس بیٹھے، میرے ہاتھ تھامے، بولے، نمرا، تم میری زندگی ہو، بچہ ہو نہ ہو، تم ہو یہی کافی ہے۔ میں نے سر ہلایا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے لیکن دل مطمئن نہیں ہوا۔ وقت گزرتا گیا۔ نازیہ اب ماں بن چکی تھی، دن رات بچے میں مگن، گھر والے اس کے ارد گرد، اور میں اب جیسے ایک سائڈ ٹیبل کی طرح رہ گئی تھی۔ نازیہ میرے ہر حکم پر عمل کرتی، میرا لحاظ کرتی، مجھے بھابھی جان کہہ کر پکارتی، لیکن میری نظر میں اس کی ہر مسکراہٹ جیلی لگنے لگی۔ دل کہتا، یہ سب چھیننے والی ہے، مجھے نچلا دکھانے والی ہے۔ میری ساس کبھی نازیہ کے لیے خاص کھانے بناتی تو کبھی اس کے آرام کا خیال رکھتی، اور میں بس چپ چاپ کام کرتی، انتظار کرتی کہ کب کوئی مجھے بھی پوچھے گا۔ کئی راتیں ایسے گزریں جب میں ساری رات چھت کو تکتے ہوئے روتی رہتی، دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتی، لیکن دل کہتا، اللہ بھی مجھے بھول گیا ہے۔ ایک رات آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھا، آنکھوں کے گرد ہلکے، چہرہ بجھا ہوا، لبوں پر کوئی رونق نہیں، بس ایک تھکن تھی جو روح تک اتر چکی تھی۔ کیا میری کہانی بس اتنی ہی ہے؟ میں نے خود سے پوچھا۔ تبھی اندر سے آواز آئی، ابھی تو سب کچھ شروع ہوا ہے نمرا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آغاز ہے یا انجام، لیکن میں جان چکی تھی کہ وہ لڑکی جسے میں نے اپنی مٹھی میں رکھنا چاہا اب میرے دل و دماغ پر چھا چکی ہے۔ میری نظر میں وہ صرف میری دیورانی نہیں تھی، وہ میری خوشیوں کی قاتلہ تھی، اور یہ حسد، یہ میرے اندر ایسا بیج بن کر اگنے لگا تھا جو اب پھل دینے والا تھا، لیکن کون جانتا تھا وہ زہر بن جائے گا۔ جب نازیہ امید سے ہوئی تو ساس نے پہلا کام یہ کیا کہ مجھے بلایا اور کہا، اسے زیادہ کام نہیں کرنا، نمرا تم سنبھال لو، تمہاری تو عادت ہے، نازیہ نہیں ہے ابھی۔
جیسے میں کوئی پرانی مشین ہوں اور وہ نیا قیمتی سامان۔ گھر کے سارے کام آہستہ آہستہ میرے سر آ گئے۔ کپڑے دھونا، کھانا پکانا، جھاڑو پونچھا، مہمانوں کا آنا جانا، اور سب سے بڑھ کر نازیہ کی خدمت۔ اس کے لیے دودھ گرم کرنا، پھل کاٹ کے دینا، کبھی کھانا اس کے کمرے میں، کبھی اس کی پسند کے پکوان۔ سب کچھ میں کرتی، لیکن کبھی شکایت نہ کی، کیونکہ وہ امید سے تھی۔ ایک دن میں نے آٹے میں پانی زیادہ ڈال دیا تو ساس نے غصے سے کہا، یہ بھی کوئی کام کرنے کا طریقہ ہے؟ نازیہ کو تو ایسے کھانے نہیں بھاتے۔ مجھے جیسے کسی نوکرانی کی طرح ڈانٹا گیا۔ میں خاموشی سے دوسری بار آٹا گوندنے لگ گئی۔ نازیہ نے میری طرف دیکھا، شاید کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے 2 مہینے پہلے ایک ڈاکٹر کا مشورہ لیا تھا۔ کافی امید دلائی گئی تھی، مگر جب رپورٹس آئیں تو وہی جملہ سننے کو ملا، ابھی کوئی واضح بہتری نہیں، علاج جاری رکھیں۔ گھر میں کسی نے پوچھا تک نہیں کیا رپورٹ آئی، لیکن نازیہ کے خون کی ہر رپورٹ پر سب ایسے خوش ہوتے جیسے لاٹری نکل آئی ہو۔ ایک دن صبح جب نازیہ کو متلی ہوئی تو ساس نے فوراً ناشتہ میرے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دیا۔ جا، کیا کر رہی ہے؟ جلدی کر، اس بغول لے جا۔ میں ناشتہ کر رہی تھی۔ اماں، میں نے مدھم آواز میں کہا۔ ارے ناشتہ تو روز ہوتا ہے، وہ بیچاری ماں بننے والی ہے، اس کا خیال پہلے، انہوں نے ٹوک دیا۔ میں نے وہ ناشتہ وہیں چھوڑا اور نازیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک دن میری ایک سہیلی بشرا آئی، کافی دنوں بعد۔ ہم بچپن کے دوست تھیں۔ باتوں باتوں میں اس نے پوچھا، نمرا، تم تو بہت چمکتی تھی، اب کیوں اتنی بجھی بجھی ہو؟ میں نے مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہا، بس گھر کے کام بہت بڑھ گئے ہیں، وقت ہی نہیں ملتا۔ اسی لمحے نازیہ آئی، صاف کپڑوں میں، ہنستی ہوئی۔ اس کے پیچھے ساس۔ بشرا نے حیرت سے کہا، یہ کون ہے؟ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ میں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا، میری دیورانی۔ ارے بھائی، ماشاء اللہ، بڑے نصیب والی لگتی ہے۔ بشرا نے تعریف کی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میرے شوہر روز شام کو نازیہ کے پاس بیٹھتے، اس کے بیٹے کے خوابوں کے بارے میں بات کرتے۔ میں کمرے کے باہر کھڑی سب سنتی۔ ایک رات نازیہ نے کہا، بھائی جان، اگر لڑکی ہوئی تو کیا رکھیں گے نام؟ شوہر نے ہنستے ہوئے کہا، عائشہ یا پھر فاطمہ، لیکن میرا دل بیٹے پر ہے۔ میرا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ایک دن سسر نے کہا، تم دونوں بہنیں ہو، نازیہ کو جیسے بہنوں جیسا سلوک دو، یاد رکھو تم نے ہی اسے لائی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میں نے نازیہ کو اپنے دیور کے لیے پسند کیا تھا، لیکن اب وہ میرا سایہ بھی نہیں، وہ الگ چمک رہی تھی اور میں مان ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی نازیہ خود آ کر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، جیسے کہ وہ مجھ سے قریب رہنا چاہتی ہو، لیکن میں اس کی باتوں میں وہ معصومیت ڈھونڈنے لگ گئی تھی جو پہلے ہی نہیں تھی، یا شاید اب میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن نازیہ نے مجھے چھوٹے سے پیکٹ میں دعائیں تسبیح دی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ دعاؤں کی تسبیح ہے، آپ بھی پڑھا کریں، وہ بولی۔ میں نے وہ تسبیح پکڑی، لیکن دل میں کھولنے کا دل نہیں کیا۔ ایسا لگا جیسے مجھے صدقہ دیا جا رہا ہو۔ اب گھر میں ہر رشتہ بدل چکا تھا، میں صرف کام والی بھابھی رہ گئی تھی۔ نازیہ اب گھر کی رونق، امید اور دعاؤں کا مرکز تھی۔ نازیہ کو اسپتال لے جایا گیا تو پورا گھر جیسے کسی تہوار کی تیاری میں لگ گیا۔ ساس نے باورچی خانے کا مکمل چارج سنبھال لیا، سسر نے مہمانوں کی فہرست بنائی، اور میرے شوہر تو دن میں کئی بار اسپتال کے چکر لگا رہے تھے۔ میں گھر میں اکیلی کام نپٹا رہی تھی، جیسے یہ موقع میری زندگی سے بالکل باہر ہو۔ شام کو میرے دیور کی کال آئی، بھابھی، بیٹا ہوا ہے۔ میں نے موبائل کا سکرین دیکھا اور ایک لمحے کے لیے دل کی دھڑکن رک گئی۔ دیور کی آواز میں خوشی، فخر اور ایک طرح کا غرور تھا۔ مبارک ہو، میں نے مختصر جواب دیا۔ امی کو بتا دینا میں نازیہ کے ساتھ ہوں، سب خیریت ہے۔ فون بند ہوا اور ساس کو جا کر بتایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ کیا اور مجھ سے کہا، نمرا، گڑ گرم کر، دیگ بنوانی ہے، نواسا آیا ہے۔ دیگ؟ مبارکباد، رسومات؟ میں چپ کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گھر کے دروازے پر رشتہ داروں کا تانتا بن گیا۔ سب آ رہے تھے، کوئی مٹھائی لے کر، کوئی تحفہ، کوئی دعائیں۔ ماشاء اللہ، نازیہ تو قسمت والی نکلی، پہلا ہی بچہ بیٹا، واہ واہ۔ نمرا، تم نے واقعی نیکی کی تھی جو اسے اس گھر میں لائی۔ میرے کانوں میں یہ سب جملے خنجر بن کر لگ رہے تھے۔ ایک شام شوہر نے آ کر نرمی سے کہا، نمرا،
تم پریشان مت ہو، اللہ جب چاہے گا ہمیں بھی خوشخبری دے گا۔ ابھی خوش ہو جاؤ، گھر میں نئی زندگی آئی ہے۔ میں نے نظریں چرا لی۔ وہ جانتے تھے میں کیا محسوس کر رہی ہوں، لیکن الفاظ ان کے پاس نہیں تھے۔ اگلے دن نازیہ اور بچہ گھر آ گئے۔ گھر کو غباروں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا، جیسے نئی نویلی دلہن آئی ہو۔ نازیہ کا بیٹا سفید کپڑے میں لپٹا ہوا، آنکھیں بند کیے، گالوں پر گلابی چمک لیے، گود در گود جا رہا تھا۔ ساس نے فخر سے کہا، ہماری خاندان کا چراغ آ گیا، نام کیا رکھو گے؟ کسی نے پوچھا۔ دیور نے خوشی سے کہا، فیضان۔ میں نے ایک کونے سے یہ سب سنا۔ فیضان، ایک ایسا نام جو میں نے اپنی دعاؤں میں رکھا تھا، اگر میرا بیٹا ہوتا۔ اگلی صبح میں نے نازیہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آؤ بھابھی، اندر آ جاؤ۔ اس نے مسکرا کر کہا، چائے دے جاؤں تمہیں؟ نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، نیند نہیں آ رہی۔ میں بیٹھ گئی۔ بچہ سو رہا تھا۔ اس نے سرہانے رکھے کپڑے سیدھے کیے، تھوڑا جھجک کر بولی، بھابھی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ وہ بولتی جا رہی تھی، آپ کی وجہ سے مجھے یہ سب ملا، کاش میں آپ کے لیے بھی کچھ کر سکتی۔ میں نے نظریں پھیر لیں اور بولی، کبھی کبھار انسان جو خود کے لیے مانگتا ہے وہ کسی اور کو مل جاتا ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ اگلے دن بچہ رو رہا تھا۔ میں کچن میں تھی۔ ساس نے کہا، نمرا، جا دیکھ، نازیہ سو رہی ہے، فیضان کو گود میں لے۔ میں گئی اور پہلی بار اس بچے کو اٹھایا۔ وہ چھوٹا سا وجود میرے ہاتھوں میں، ایک لمحے کو لگا جیسے یہ سب کچھ میرا ہے، مگر وہ لمحہ پلک جھپکنے میں گزر گیا۔ بچہ میری گود میں تھا اور وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور دل میں ایک ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی۔ کیا ہوا بھابھی؟ نازیہ جاگ چکی تھی۔ کچھ نہیں، بس اٹھا لیا تھا، رونا بند ہو گیا۔ اس نے شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھا۔ اگلے ہفتے بچے کا عقیقہ تھا۔ گھر میں دھوم تھی، 3 دیگیں، ڈھولک، مہمانوں کی آمد، تحائف کی بھرمار۔ میں ہر جگہ کام کر رہی تھی، لیکن کسی نے میرے کپڑوں، میرے چہرے، میرے وجود پر ایک بار بھی توجہ نہ دی۔ رات کو نازیہ تھک چکی تھی۔ ساس نے کہا، نمرا، بچہ تھوڑی دیر سنبھال لو، نازیہ لیٹ جائے۔ میں نے گود میں لیا اور کمرے میں آ گئی۔ بچہ سو رہا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھتی رہی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا لیکن فوراً ہٹا لیا۔ تو میرا کیوں نہیں ہے؟ میں نے سرگوشی کی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ نازیہ آئی۔ بھابھی، آپ نے کچھ کھایا؟ سب نیچے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے کہا اور اسے بچہ دے کر دروازہ بند کر دیا۔ پہلی بار دل میں وہ چبھن نفرت میں بدلی تھی۔ میں سوچنے لگی، یہ خوش کیوں ہے؟ اسے اتنا سب کچھ کیوں ملا؟ وہ سوال جو پہلے شکوہ تھا اب الزام بن چکا تھا۔ فیضان کے بعد نازیہ نے جیسے کچھ بھی نہیں بدلا۔ وہ پہلے جیسے ہی نرمی سے سب کے ساتھ بات کرتی، کام بھی تھوڑا بہت سنبھال لیتی، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ اب وہ ماں تھی اور میں بس ایک سایہ۔ فیضان ابھی 1.5 سال کا ہی ہوا تھا کہ نازیہ پھر سے امید سے ہو گئی۔ مجھے یہ خبر ساس سے ملی۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ کچن میں آئی تھی۔ نمرا، نازیہ کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، اللہ نے ایک اور خوشی دینے کا ارادہ کر لیا۔ میرے چہرے کے رنگ بدلنے لگے، مگر ساس نے کچھ نوٹ نہ کیا۔ دیکھنا، اس بار بیٹی ہوگی۔ میں نے بس مسکرا کر سر ہلا دیا۔ گھر کا ماحول بدل گیا۔ ایک بار پھر نازیہ کے لیے نئے کپڑے، خوراک اور آرام کا دور شروع ہو گیا۔ سسر بازار سے پھلوں کی ٹوکریاں لاتے، دیور شام کو جوس لے آتا اور ساس اسے لمبے لمبے سیر کے لیے بھیجتی تاکہ بچہ صحت مند ہو۔ نمرا، سالن میں مرچیں کم ہونی چاہیے، نازیہ کا پیٹ جلتا ہے۔ نمرا، آج کھچڑی بنا لو، ڈاکٹر نے کہا ہے ہلکی غذا بہتر ہے۔ نمرا، بچے کے کپڑے دھو دو، فیضان ابھی چھوٹا ہے۔ میں بس سنتی جاتی، کرتی جاتی، جیسے میری زندگی صرف دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے۔ کچھ ہی مہینے گزرے اور نازیہ نے دوسرے بیٹے کو جنم دیا۔ دوسری بار بھی بیٹا۔ ساس خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ میرے نصیب جاگ گئے، ایک نہیں 2 نواسے۔ فیضان کی طرح یہ بچہ بھی گھر بھر کی توجہ کا مرکز بن گیا، اور میرا کردار وہی جس کا نام بھی کوئی نہ لے۔ اب گھر کے اندر 2 بچوں کی ماں کو ہر وقت سکھ دینا تھا، اور وہ ذمہ داری میری تھی۔ بھابھی، پلیز یہ فیضان کا بستر سیٹ کر دیں، چھوٹا سارا دن گود میں ہوتا ہے۔ بھابھی،
فیضان کو روٹی کھلانی ہے، میں چھوٹے کو دودھ پلا رہی ہوں۔ ایک دن صبح نازیہ نے کہا، بھابھی آپ نے برتن دھو لیے؟ آج اماں کہہ رہی تھی باہر والے صحن میں بھی پانی ڈالنا ہے۔ میں نے نلکا کھولتے ہوئے خود سے کہا، اب میں صرف بھابھی نہیں نوکرانی بھی ہوں۔ فیضان 3 سال کا ہوا ہی تھا کہ نازیہ پھر امید سے ہو گئی۔ یہ خبر سنتے ہی میں نے پانی کا جگ ہاتھ سے گرا دیا۔ ساس کچن میں تھی، آ کر پوچھا، کیا ہو گیا؟ ہاتھ پھسل گیا۔ میں نے ٹوٹے جگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ کرے تمہاری قسمت بھی جاگ جائے، ورنہ نازیہ کو دیکھو، لگتا ہے اللہ خود پوچھتا ہے، بتا کیا چاہیے؟ اللہ نے اسے پھر بیٹا دیا۔ اس وقت گھر میں بڑی دعوت رکھی گئی، سب نے مبارکباد دی۔ ساس نے دیور کو گلے لگا کر کہا، اب تو پورا خاندان بن گیا ہمارا، 3 بیٹے۔ شوہر نے ایک طرف کھڑے ہو کر مجھے دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ شاید وہ جانتے تھے میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، لیکن لفظوں کی ان کے پاس گنجائش نہیں تھی۔ اب نازیہ کی مصروفیت بڑھ گئی تھی، 3 بچے، ان کے نخرے، دودھ، نیند، کپڑے، کھانا۔ لیکن اس مصروفیت میں بھی عزت اور محبت صرف اس کے لیے تھی۔ ایک دن صبح نازیہ نے دروازہ کھولا، میں آنگن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ بھابھی ذرا یہ چھوٹا پکڑ لو، فیضان واش روم میں بند کر رہا ہے دروازہ۔ اس نے بچے کو میری گود میں دے دیا۔ میں ٹھٹکی۔ وہ 6 مہینے کا تھا، سفید لباس، بھورے بال، میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے۔ بھابھی، نازیہ نے چونک کر کہا، میں نہیں سنبھال سکتی، لے جاؤ۔ کیا مطلب؟ میں تو ابھی کہا نا، نہیں، اپنی اولاد خود سنبھالو۔ نازیہ کے چہرے پر خاموشی چھا گئی۔ اس نے بچے کو واپس سینے سے لگایا اور آہستہ قدموں سے اندر چلی گئی۔ اسی شام ساس نے کہا، نازیہ سے سنا تم نے بچہ نہیں سنبھالا، کوئی شرم ہوتی ہے، تم سے تو خوشی خوشی ماں بننے کی تمنا کرتے رہے، اب جب موقع آیا تو منہ موڑ لیا۔ میں ماں نہیں ہوں تو مامتا کہاں سے لاؤں؟ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ساس نے ہنکارا مارا، زبان تو دیکھو، نہ ساس دل والی باتیں مت کرو، ورنہ اپنے شوہر کی نظروں میں بھی گر جاؤ گی۔ میں نے کچھ نہ کہا، مجھے معلوم تھا میں پہلے ہی بہت نیچے جا چکی ہوں۔ رات کو شوہر آئے اور کہنے لگے، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں ٹھیک ہوں؟ انہوں نے ایک لمبا سانس لیا۔ نازیہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، بس اس کا نصیب اچھا ہے۔ تم اپنا دل کیوں کالا کر رہی ہو؟ کیونکہ میرا دل جل رہا ہے اور تم سب اس جلتے دل کے ارد گرد بیٹھ کر خوشیاں منا رہے ہو۔ وہ خاموش رہے اور میں ان کی خاموشی میں اپنی تنہائی کا شور سن رہی تھی۔ یہ زخم اب صرف دل میں نہیں، روح میں اتر چکا تھا۔ رات کے وقت جب پورا گھر سو جاتا، تب میں صحن میں بیٹھی خود سے سوال کرتی تھی، آخر میں ہی کیوں خالی ہوں؟ نازیہ ہی کیوں بار بار ماں بنے؟ وہ کیا چیز ہے جو میرے اندر نہیں؟ کچھ مہینے پہلے نازیہ کے تیسرے بیٹی کی پیدائش کے بعد گھر کا نظام ہی بدل گیا تھا۔ ایک صبح میں نے دروازہ کھولا تو ساس چائے پینے بیٹھی تھی۔ انہوں نے نازیہ کے بڑے بیٹے کو بلایا، فیضان آجا بیٹا، دیکھ تیری امی نے تیرے لیے کیا بنایا ہے۔ فیضان دوڑتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں ایک کار کا کھلونا تھا۔ یہ تو میں نے کل بازار میں دیکھی تھی اماں، وہ خوشی سے چیخا۔ نازیہ کو معلوم ہے نا تجھے کیا پسند ہے، اسی لیے لائی۔ میری نظریں ان سب پر تھیں، مگر کسی کی نظر مجھ پر نہیں تھی۔ میں کچن میں گئی اور بغیر کچھ کہے اپنا کام شروع کر دیا۔ اسی دن شام کو محلے کی خواتین جمع ہوئیں۔ نازیہ کی تعریفیں ہو رہی تھیں، 3 بیٹے، ماشاء اللہ، تمہاری قسمت جا گئی نازیہ۔ اور نمرا، وہ تو خاموش تباہ ہے بیچاری۔ بیچاری، اس لفظ نے میرے کانوں میں سیسا گھول دیا۔ اندر جا کر میں نے الماری کھولی اور اپنی شادی کی تصویریں نکال لیں۔ سفید جوڑا، ماتھے پر ٹیکا اور آنکھوں میں وہ خواب جو اب خاک ہو چکے تھے۔ میں نے تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تب تم سب کی چہیتی تھی، اب تو شاید کوئی تمہیں یاد بھی نہیں رکھتا۔ دوپہر کو نازیہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ایک بچہ اس کی گود میں، ایک اس کے کندھے پر، اور ایک پاس لیٹا ہنس رہا تھا۔ اتنی دیر سے سو نہیں رہا بھابھی یہ والا، نازیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا بچے کی آنکھیں مجھ پر جمی تھی، معصوم، روشن اور بے خبر۔ میرے اندر کچھ کھولنے لگا۔ اگلی صبح جب نازیہ تیمور کو دودھ پلا رہی تھی، ساس نے مجھے بلایا، نمرا، فیضان کا بیگ تیار کر دو، آج اسکول کی تصویریں کھینچنی ہیں۔ میں نے جلدی سے بیگ سمیٹا، لیکن جب فیضان کے جوتے لانے گئی تو اس کا ایک جوتا نظر نہیں آیا۔ نہیں ملا اماں، تمہیں ہر چیز غلطی کیوں ملتی ہے؟
میں نے کچھ نہیں کہا، صرف جوتوں کے ڈھیر کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور خود سے بڑبڑائی، کاش یہ سب میری قسمت سے غائب ہو جائے۔ کچھ دن بعد نازیہ نے نئی چادر لی، گلابی رنگ، باریک کام والا بارڈر، اور ساس نے خوش ہو کر کہا، تم پہ ہر رنگ جچتا ہے نازیہ۔ میں نے نازیہ کے پاس جا کر چادر کو ہاتھ لگایا۔ اچھی ہے، لیکن اس کی قیمت تم نے نہیں دی۔ کیا مطلب؟ نازیہ نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس دل کی بات ہے۔ بھابھی، آپ دل کی باتیں میرے ساتھ بانٹ سکتی ہیں، آخر آپ ہی ہیں میری۔ رہنے دو نازیہ، میں اب خود سے بھی باتیں نہیں بانٹتی۔ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک پہاڑ کے کنارے کھڑی ہوں اور نازیہ اپنے بچوں کے ساتھ نیچے کھیل رہی ہے۔ میں ان سب کو اوپر سے دھکا دینا چاہتی ہوں، لیکن میرا ہاتھ کپ کپا رہا ہے۔ آنکھ کھلی تو پسینہ پسینہ ہو چکی تھی۔ صبح نازیہ میرے پاس آئی۔ بھابھی، آپ پریشان لگ رہی ہیں، سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، تم کیوں پوچھتی ہو؟ تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، 3 بچے، شوہر کی محبت، ساس کی دعائیں، مجھے چھوڑ کر تمہیں سب کی فکر ہے۔ بھابھی، آپ رہنے دو، تم کبھی نہیں سمجھو گی۔ اب میں اکثر نازیہ کے بچوں کو دیکھتی رہتی، ان کے ہنسنے پر میری بھویں سکڑ جاتی، ان کے کھیلنے پر میرا دل جلنے لگتا۔ ایک دن میں نے خود سے کہا، یہ کیوں خوش ہے، میں کیوں نہیں؟ یہ سوال اب زہریلا ہو چکا تھا۔ صبح کا وقت تھا، بچے ناشتے کے بعد کھیل رہے تھے۔ نازیہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ پچھلی رات تیمور نے بار بار رلایا تھا۔ ساس نے کہا، بیٹا تو جا کر نہا لے، میں بچوں کو دیکھ لیتی ہوں۔ نازیہ اٹھ کر غسل خانے چلی گئی۔ بچے صحن میں بکھرے کھلونے لیے لیٹے ہوئے تھے۔ فیضان کونے میں کار دوڑا رہا تھا، دوسرا بچہ نیند میں اونگ رہا تھا، اور تیمور، چھوٹا سا معصوم، زمین پر پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ ساس، دیور اور شوہر سب گھر سے باہر تھے۔ ساس اپنی بہن کے ہاں گئی تھیں، دیور آفس اور شوہر دکان پر۔ گھر خاموش تھا، جیسے سانس روکے بیٹھا ہو۔ میں نے کچن سے باہر قدم رکھا اور صحن میں آ گئی۔ تیمور کو دیکھتے ہوئے میرا دل پھر سے وہی سوال دہرا رہا تھا، یہ کیوں خوش ہے؟ میں نے خود سے کہا، بس ایک بار اسے اٹھا لیتی ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں جھکی، تیمور کو آہستہ سے اٹھایا۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور ایک چھوٹی سی مسکراہٹ دی۔ میرے قدم خود بخود چلنے لگے۔ دروازہ کھولا، باہر نکلی۔ کسی نے نہیں روکا، کسی نے سوال نہیں کیا، جیسے سب نے مجھے اجازت دے دی ہو۔ گلی پار کر کے میں تیز قدموں سے کوڑے والی جگہ کی طرف چلنے لگی، وہی پرانی کچرا کنڈی جہاں محلے کے سارے لوگ اپنا فضلہ پھینکتے تھے۔ یہاں بدبو، مکھیاں اور بے حسی کا راج ہوتا تھا۔ راستے میں تیمور ہنستا، جیسے کوئی کھیل کھیل رہا ہو۔ میرے قدم رک گئے۔ ایک لمحے کو دل دھڑکا، کیا کر رہی ہوں میں؟ پھر نظر اوپر آسمان کی طرف گئی اور میں نے کہا، کسی نے میرا دکھ نہیں دیکھا، میں کیوں رحم کروں؟ کوڑے کے ڈھیر کے پاس پہنچی، ایک خالی جگہ تلاش کی جہاں مٹی کچھ نرم تھی۔ پاس پڑے ٹوٹے ڈبے سے کالا شاپر اٹھایا۔ تیمور اب بھی ہنس رہا تھا، جیسے مجھے پہچانتا ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے شاپر میں لپیٹا اور زمین کھودنے لگی۔ وہ جگہ زیادہ سخت نہیں تھی، جلدی ایک چھوٹا سا گڑھا بن گیا۔ میں نے شاپر کو گڑھے میں رکھا اور مٹی سے ڈھانپنے لگی۔ آخری بار تیمور کا چہرہ نظروں کے سامنے آیا، آنکھیں بند تھیں جیسے نیند میں ہو۔ میں نے آخری مٹھی مٹی میں ڈالی اور پیچھے ہٹ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا، لیکن جسم سن تھا۔ واپسی کا راستہ ویسا ہی تھا، لیکن ہر قدم بھاری لگ رہا تھا۔ گھر پہنچی تو دروازے پر سناٹا تھا۔ صحن میں اب صرف 2 بچے تھے اور نازیہ غسل خانے سے باہر نکل رہی تھی۔ تیمور کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے نظریں چرائیں۔ یہیں کہیں ہوگا، تمہارے ہی بچے ہیں، خود سنبھالو۔ نازیہ نے بچوں کے درمیان تلاش کیا اور پھر صحن میں دوڑنے لگی۔ تیمور، تیمور! ساس ابھی تک نہیں آئی تھی اور نازیہ کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، دل اتھا گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بچے اب بھی کھلونوں سے کھیل رہے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد نازیہ روتے ہوئے میرے کمرے میں آئی۔ بھابھی، آپ نے تیمور کو کہیں دیکھا؟ وہ نہیں مل رہا۔ میں نے خشک آواز میں کہا، نہیں دیکھا، پر وہ تو یہیں تھا، آپ باہر تو گئی تھی نا؟ ہاں، دودھ لینے گئی تھی، میں نے جواب دیا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، مگر تیمور کا کچھ پتہ نہ چلا۔ گھر میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ نازیہ کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ صحن میں کونے سے دوسرے کونے تک چکر کاٹ رہی تھی۔
محلے کی عورتیں بھی آ چکی تھیں، کچھ خاموش تماشائی، کچھ سوال کرتی، کچھ دعائیں پڑھتی۔ کیا اس نے باہر کا دروازہ کھولا تھا؟ ایک عورت نے پوچھا۔ اتنا چھوٹا بچہ کہاں جا سکتا ہے؟ دوسری نے کہا۔ اچانک ہمسائی خالہ نے بلند آواز میں کہا، میں نے خود دیکھا ہے، نمرہ تیمور کو گود میں لے کر گلی پار کر رہی تھی، وہ کالا شاپر بھی ساتھ تھا۔ محفل ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، سب کی نظریں میری طرف اٹھی۔ میں تب تک کمرے کے دروازے میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ ساس نے میری طرف قدم بڑھایا۔ نمرہ، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے پلکیں جھپکائیں اور بالکل اسپاٹ لہجے میں کہا، خالہ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں تو دودھ لینے گئی تھی۔ تم دودھ لینے جا رہی تھی یا کچھ اور؟ شوہر کی آواز پہلی بار سخت ہوئی۔ میں نے نظریں چرائیں، جیسے سب کو مجھ پر شک کرنے کا بہانہ مل گیا ہو۔ نازیہ آگے بڑھی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، بھابی پلیز، اگر آپ نے تیمور کو کہیں رکھا ہے بتا دیں، میں قسم کھاتی ہوں کچھ نہیں کہوں گی، بس میرا بچہ واپس دے دیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بار بار کیوں الزام لگا رہی ہو؟ میں نے اونچی آواز میں کہا۔ نازیہ پیچھے ہٹی، اس کی آنکھوں میں حیرت، درد اور ایک سوال چھپا ہوا تھا۔ آپ ایسا کر بھی کیسے سکتی ہیں؟ دیور غصے سے بولا۔ نمرہ، اگر سچ نہ بولا تو میں پولیس بلا لوں گا۔ ساس نے دیور کا بازو پکڑ کر کہا، ٹھہرو، پہلے اسے موقع دو، شاید سچ بول دے۔ میرے شوہر نے مجھے ایک طرف لے جا کر آہستہ سے کہا، نمرہ، اگر واقعی کچھ کیا ہے تو اب چھپانے کا فائدہ نہیں، ہم مل کے دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے جھنجلا کر کہا، تم سب چاہتے ہو کہ میں کسی الزام کا بوجھ اپنے سر لے لوں، صرف اس لیے کہ میں ماں نہ بن سکی؟ یہ بات یہاں نہیں ہے، ہم بس تم سے سچ سننا چاہتے ہیں۔ اس نے مایوسی سے کہا۔ گھر کے اندر اب ایک ایک فرد مجھ پر نگاہیں گاڑے کھڑا تھا، ہر آنکھ میں شک، ہر دل میں سوال۔ اسی لمحے محلے کی ایک اور خاتون نے کہا، میں نے بھی نمرہ کو جاتے دیکھا تھا، ہاتھ میں کچھ تھا، بچہ ہی لگ رہا تھا۔ نازیہ پھر سے میرے قدموں میں آ گرے۔ بھابی، خدا کے واسطے مجھے بتا دیں تیمور کہاں ہے؟ اگر وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا دے دوں، اگر وہ رو رہا ہے تو اسے گود میں لے لوں، بس یہ بتا دیں وہ زندہ ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور کمرے سے چلی گئی، دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن دل کا اندھیرا اس سے بھی گہرا۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی، چپ چاپ۔ باہر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، نازیہ کی سسکیاں، ساس کے ماتم اور دیور کی بلند آواز سنائی دیتی تھی۔ میں اب خاموش نہیں رہوں گا۔ دروازہ زور سے بجا، شوہر کی آواز تھی، نمرہ، دروازہ کھولو، بات کرنی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ اندر آیا، مجھے گھور کر دیکھا۔ یہ آخری بار ہے، تم سے سچ مانگ رہا ہوں، بچہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، خالہ کو دھوکا ہوا ہے، باقی سب مجھے بس قصوروار بنانے پر تلے ہیں۔ اگر تم نے نہیں کیا تو کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ دروازہ بند تھا، باقی سب گھر سے باہر تھے، صرف تم اور تیمور اندر تھے۔ تو کیا میں اب ہر لاپتہ چیز کی ذمہ دار ہوں؟ میں نے اونچی آواز میں کہا۔ اس نے میرے چہرے پر ایک طویل نظر ڈالی، پھر سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر گھر میں کوئی نہیں سویا۔ نازیہ صحن میں زمین پر بیٹھی تھی، اس کی گود خالی اور آنکھیں بند۔ میں اندر بیٹھی تھی، لیکن دماغ میں صرف شور تھا۔ سچ میرے لبوں تک آتا، لیکن وہاں سے واپس دل میں اتر جاتا۔ صبح کی اذان ہو چکی تھی، مگر گھر کے اندر کسی کو نیند نہیں آئی تھی۔ نازیہ کے حلق سے مسلسل سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، اور صحن میں ساس دیوار سے لگی بیٹھی تھی، نظریں خالی، بال بکھرے، چہرے پر بے یقینی۔ دیور کمرے میں چکر کاٹتا رہا، کبھی فون کان سے لگاتا، کبھی بند کرتا۔ شوہر نے پوری رات کوئی بات نہیں کی، وہ میرے برابر بیٹھا رہا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک جنگ جاری تھی۔ پھر صبح کی روشنی میں دروازہ بجا، محلے کے چند مرد، خواتین اور مولوی صاحب آ گئے۔ کسی کے ہاتھ میں دعاؤں کی کتاب تھی، کسی کے ہاتھ میں پانی کی بوتل، مگر ان سب کی نظروں میں ایک سوال تھا، بچہ کہاں ہے؟ ہمسائی خالہ نے سب کے سامنے ایک بار پھر اپنی گواہی دہرائی، میں نے نمرہ کو بچہ لے جاتے دیکھا، یہ میرا وہم نہیں، میں اندھی نہیں ہوں۔ ایک عورت بولی، اتنے دن ہو گئے، اگر بچہ کہیں چھپایا ہے تو بتا دے، مر بھی گیا ہوگا تو دفن ہو چکا ہوگا۔ دوسری نے کہا، کیا ماں نہ بن سکنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی اولاد چھین لی جائے؟ تیسری نے جھٹکے سے کہا، ہم پولیس بلاتے ہیں، اسے حوالات لے جائے،
تبھی اگلوا سکے گا سچ۔ میرے کانوں میں شور بڑھتا گیا، سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ شوہر نے نظریں جھکائے رکھی تھیں، دیور مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ نمرا، آخری بار کہہ رہا ہوں، سچ بتا دو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا۔ ہر طرف صرف چہرے تھے اور ہر چہرے پر الزام، نفرت اور طنز تھا۔ دل میں کچھ ٹوٹنے لگا، جیسے اندر سے ایک بھاری پتھر ہٹ گیا ہو۔ ہاں، میں لے گئی تھی تیمور کو۔ میری آواز بلند ہوئی۔ ایک لمحے کو پورا گھر خاموش ہو گیا۔ ہاں، میں نے اسے اٹھایا تھا۔ میں نے اسے باہر لے جا کر کچرے کے ڈھیر کے پاس دفنا دیا تھا، کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی یہ سب۔ اس کی ہنسی، اس کی ماں کا غرور، تم سب کی نظریں، تم لوگوں کی محبت جو کبھی میری تھی اور اب کسی اور کی ہو چکی تھی۔ نازیہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، ساس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ یا اللہ، یہ کیا سن لیا؟ دیور ایک دم میری طرف بڑھا، مگر شوہر نے بیچ میں آ کر روکا۔ کیوں کیا تم نے یہ؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ کیونکہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ اور تم سب نے مجھے بس اسی کی بنیاد پر جینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ سارا دن کام کرواتی تھی۔ عزت ایک لفظ تھا جو صرف نازیہ کے لیے رہ گیا تھا۔ تم لوگ کہتے تھے صبر کرو، اللہ دے گا، مگر اس امید نے مجھے پاگل کر دیا۔ شوہر نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں وہ نگاہ جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ایک زوردار تماچا میرے گال پر پڑا۔ تم گر سکتی ہو اتنا؟ تم نے ایک ماں کی گود اجاڑ دی، صرف اپنی محرومی کی سزا دینے کے لیے؟ میں خاموش کھڑی رہی، چہرے پر ہاتھ رکھے، لیکن اب آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ ساس چیخیں، میں نے تجھے بیٹی بنایا، اپنے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیا، اور تو نے مجھے یہ دن دکھایا۔ دیور غصے سے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں پولیس بلاتا ہوں، اب یہ قانون جانے اور اس کا جرم۔ شوہر نے اسے روک کر کہا، نہیں، پولیس نہیں بلائیں گے۔ دیور نے غصے سے کہا، کیا مطلب؟ ہمیں اپنی عزت بچانی ہے۔ ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں یہ بات اگر قانونی شکل میں گئی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ محلے کے چند بڑے بوڑھے بھی اسی میں ہاں ملا بیٹھے۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹی نے گناہ کیا ہے، بڑا گناہ، مگر گناہ قبول کرنا بے ہمت ہے۔ اب یہ بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے۔ نازیہ جھکی ہوئی تھی، جیسے اس کے جسم میں کوئی طاقت نہ ہو۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دو، تمہارا بیٹا تمہاری دنیا تھا، میں نے تم سے وہ چھین لیا۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم نے میری ممتا کا خون کیا ہے، اللہ تجھے ہر لمحے کا حساب لے گا۔ محلے والے آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے، مگر وہ نظروں کے تیر میرے جسم میں پیوست ہو چکے تھے۔ اس دن کے بعد جیسے سب کچھ رک گیا۔ دیور اور نازیہ اگلے ہی دن بچے سمیت گھر چھوڑ گئے۔ ساس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور شوہر نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ مجھے نہ کوئی بولتا، نہ کوئی سنتا۔ گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھیں، مگر اب ہر چیز اجنبی لگتی تھی۔ صبح کو ساس آ کر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی، حکم دیتی، نل کا کھول دو، پانی بھر کے رکھ دو، آٹے میں نمک کم مت ہو، اور یاد رکھنا تمہیں کھانے کے وقت دسترخوان پر نہیں بیٹھنا۔ میں کچھ کہتی تو وہ آنکھیں دکھاتی، زبان بند رکھ، ہم نے تجھے قانون سے بچا لیا، اب بس یہ چھت تیری سزا ہے۔ شوہر رات کو دیر سے آتا اور آتے ہی سیدھا دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی رہتی، اس کے قدموں کی آہٹ سنتی، دل میں امید جگاتی کہ شاید آج وہ میری طرف دیکھے گا، شاید کچھ بولے، لیکن اگلی صبح وہ خاموشی سے چلا جاتا، جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ کئی دن گزر گئے، میں کام کرتی رہی، ایک نوکرانی کی طرح، صحن دھوتی، برتن مانجتی، کپڑے سکھاتی اور شام کو چپ چاپ اپنے کمرے میں قید ہو جاتی۔ ایک دن ساس نے گرم سالن میرے سامنے سے اٹھا کر کہا، یہ ہمارے لیے ہے، تیرا سالن کچن کے دروازے کے پاس رکھا ہے، پرانا ہے، جا کے کھا لے۔ میں نے کہا، میں نے بھی اتنا کام کیا ہے، مجھے بھی اتنا ہی کھانے کا حق ہے۔ وہ ہنسی، حق؟ تیرا حق تو اس دن ختم ہو گیا جب تو نے ایک ماں کی گود اجاڑی، اب صرف سزا ہے۔ کئی راتیں بھوکی گزرے، کئی دن پیاسے، اور پھر ایک دن جسم پر ایک چھوٹا سا نشان نمودار ہوا، سرخ سا دھبا جو جلد ہی پھیلنے لگا۔ میں نے چھپانے کی کوشش کی، مگر چہرے پر بھی نشان آ گیا۔ ساس نے دیکھ کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے تمہارے چہرے پر؟ بس خارش ہے، گرمی کی وجہ سے۔ میں نے کہا، یہ خارش نہیں، کوئی نحوست ہے۔ وہ بولی اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے باہر نکل گئی۔
اگلے دن پورا جسم جلنے لگا، جیسے کوئی انگارے رکھ رہا ہو۔ میں نے آئینہ دیکھا، آنکھوں کے نیچے سوجن، چہرے پر پھوڑے، ہاتھوں کی جلد کھردری اور پاؤں پر زخم۔ میں اسپتال نہ جا سکی کیونکہ کوئی لے جانے والا نہیں تھا۔ شوہر سے کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اس نے ایک نظر دیکھ کر کہا مرہم رکھ لو، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وقت کے ساتھ یہ بدتر ہوتا گیا۔ ایک رات سوتے ہوئے ہاتھ کا زخم پھٹ گیا، خون بہنے لگا، کپڑے خراب ہو گئے۔ میں اٹھی اور آہستہ سے واش روم گئی، مگر دروازہ کھلا تو ساس کھڑی تھی۔ انہوں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا خبردار، میرے قریب مت آنا، تم سے بدبو آتی ہے۔ امی، یہ بیماری ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس، میں تیرا علاج نہیں کرواؤں گی، میں نے تجھے پالا نہیں، اب تیرے ساتھ جینا بھی نہیں۔ اگلے دن انہوں نے میرے میکے والوں کو فون کیا، تمہاری بیٹی کوڑی کی بیماری میں مبتلا ہے، اسے لے جاؤ ورنہ ہم اسے کہیں پھینک آئیں گے۔ لیکن وہاں سے جواب آیا ہم نے ایسی بیٹی کو مر چکا مان لیا ہے، وہ ہماری عزت کا جنازہ بن چکی ہے۔ جب یہ سنا تو ساس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ایک دن شام کو شوہر گھر آیا، خاموشی سے میرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں چٹائی پر لیٹی تھی، چہرے پر کپڑا رکھے۔ اٹھو، اس نے کہا۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ جہاں تمہاری جگہ ہے۔ کیا تم مجھے گھر سے نکال رہے ہو؟ میں نے آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا یہ گھر تمہارا نہیں رہا، تمہیں اب وہی جگہ ملے گی جو تم نے تیمور کے لیے چنی تھی۔ میں کچھ نہ بول سکی، صرف چادر اوڑھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑی اور ایک سنسان گلی میں جا رکی، وہی جگہ جہاں کچرا پھینکا جاتا تھا۔ اترو، انہوں نے کہا۔ یہ یہاں؟ ہاں، یہی تیرے جیسے لوگوں کی جگہ ہے۔ میں نیچے اتری، زمین پر کوڑا، مکھیاں، گندگی اور خاموشی۔ انہوں نے ایک پرانا بوری میرے قریب پھینکا۔ یہ اوڑھ لینا، اور ہاں، مت سوچنا کہ کوئی لینے آئے گا، تمہارا باپ ختم ہو چکا ہے۔ وہ واپس مڑ چکی تھی اور میرا مکافات شروع ہو چکا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، میں اسی بوسیدہ بوری میں لپٹی کوڑے کے ڈھیر کے کنارے بیٹھی تھی۔ رات کو کتے بھونکتے اور دن میں مکھیوں کا ہجوم میرے زخموں پر منڈلاتا۔ جسم میں طاقت باقی نہ تھی، لیکن آنکھوں میں نیند بھی نہیں تھی۔ ہر آتا جاتا شخص یا تو نفرت سے دیکھتا یا منہ پھیر کر گزر جاتا۔ بعض میرے قریب سے گزرتے ہوئے تھوکتے۔ ایک نوجوان بولا یہ ہے وہ جس نے بچہ مارا تھا، اسے کوڑے میں پھینک دیا تھا، اب خود اسی میں پڑی ہے۔ ایک دن ایک چھوٹا لڑکا، شاید کوئی مزدور کا بچہ، قریب آیا، ہاتھ میں شاپر تھا، اس میں بچا ہوا کھانا۔ اس نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کو رکا، پھر آہستہ سے بولا کھانا کھاؤ گی؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ چپ چاپ کھانا میرے پاس رکھ کر چلا گیا۔ میں نے پہلا نوالا لیا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ یا اللہ، تو نے یہ دن بھی دکھایا۔ اس رات چاند کچھ دھندلا سا تھا، جیسے وہ بھی مجھ سے نظریں چرا رہا ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا اللہ، اگر معافی ہے تیرے پاس تو دے دے، اگر نہیں تو مجھے موت دے دے۔ زمین پر لیٹے لیٹے میں نے وہ دن یاد کیا جب تیمور کی مسکراہٹ کو نظر انداز کر کے اسے کوڑے میں دفنا دیا تھا۔ وہ معصوم چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آتا، جیسے کسی نے پردے پر لگا دیا ہو۔ تیمور، اگر میں تمہیں واپس لا سکتی تو ضرور لاتی۔ میں نے سر تھام کر رونا شروع کر دیا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو میں نے کچھ فاصلے پر ایک بچہ دیکھا، 2 سال کا ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیلا شاپر تھا جس میں شاید کچرا یا پلاسٹک کے ٹکڑے تھے۔ وہ ہنستا ہوا چل رہا تھا اور اچانک میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور سانس رک گئی۔ وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی ماتھے پر باریک سا نشان۔ یہ تیمور تھا۔ میں گڑبڑا گئی، ہاتھ سے سہارا لیتے ہوئے کھڑی ہونے کی کوشش کی، لیکن پیر لرز گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچہ میری طرف دیکھ کر رک گیا، مسکرایا اور شاپر نیچے رکھ کر میری طرف بڑھا، جیسے مجھے جانتا ہو۔ پھر ایک مانوس سی آواز سنائی دی، تیمور، ادھر آؤ بیٹا۔ میرے سر کی رگیں تن گئی۔ یہ نازیہ کی آواز تھی۔ میں نے سر اٹھایا، سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو کبھی میرے ساتھ چھت بانٹتی تھی، ہاتھ میں پانی کی بوتل، کپڑوں میں مٹی، مگر چہرے پر وہی ماں والی روشنی۔ وہ میرے قریب آئی، تیمور کو سینے سے لگایا اور پھر میری طرف دیکھا۔ پہچان لیا تم نے؟ اس نے کہا۔ میری آواز حلق میں اٹک گئی، صرف سر ہلا سکی۔ ہاں، یہ وہی ہے جسے تم نے دفن کیا تھا۔ لیکن یہ کیسے زندہ ہے؟ نازیہ کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی،
تم حیران ہو کہ تیمور زندہ ہے، لیکن شاید تم یہ جان کر اور بھی حیران ہو جاؤ گی کہ ہم نے تمہیں یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی۔ میں نے چپ چاپ سر ہلایا، جیسے مان رہی ہوں کہ ہاں، مجھے جاننا ہے۔ نازیہ نے تیمور کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، جس دن تم اسے یہاں دفنا کر گئی، اللہ نے میرے بچے کی حفاظت کی۔ وہ فقیر جو اس کچرے کے ڈھیر کے پیچھے بیٹھا رہتا ہے، اس نے تمہیں جاتے دیکھا تھا۔ تمہارے جانے کے فوراً بعد وہ آیا اور شاپر میں جنبش دیکھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، اس نے کسی کو کچھ بتایا نہیں؟ نہیں، وہ ڈرا ہوا تھا۔ اس نے بچہ اٹھایا اور قریبی ہسپتال لے گیا۔ وہیں کئی دن تیمور زیر علاج رہا۔ نہ وہ بول سکتا تھا نہ روتا تھا، بس خاموشی سے آنکھیں کھولے دیکھتا رہتا۔ میری آنکھیں جھلکنے لگی، لیکن نازیہ بولتی رہی۔ ہمیں تم پر شک تھا، ہم نے تمہیں پوچھا بھی، منتیں کی، لیکن تم خاموش رہیں۔ پھر وہ فقیر محلے کے آس پاس آیا، تصویریں دکھائیں، لوگوں سے پوچھتا رہا کہ کیا کوئی اس بچے کو پہچانتا ہے۔ میں نے بے ساختہ کہا، اور تب تمہیں معلوم ہو گیا؟ ہاں، میرے شوہر کے دوست نے وہ تصویر دیکھی، تیمور کو پہچانا اور ہمیں اطلاع دی۔ ہسپتال گئے، تیمور کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے زندگی ہمیں واپس مل گئی ہو۔ میں دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ پھر تم لوگ واپس کیوں نہیں آئے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ زندہ ہے؟ میں ہر لمحے مر رہی تھی، میں سمجھی تھی میں قاتلہ ہوں۔ نازیہ نے سخت لہجے میں کہا، ہم نے جان بوجھ کر تمہیں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ ہمیں اب بھی تم سے خطرہ تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ خطرہ؟ میں تو مر چکی ہوں تمہارے ہاتھوں سے، نکالے جانے کے دن سے۔ نہیں نمرا، تم زندہ ہو، اور ایک زندہ انسان اگر اپنے اندر حسد، غصہ اور نفرت رکھتا ہو تو وہ مردہ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ سچ یہی تھا کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملتا میں شاید وہی کرتی، کیونکہ میرا دل اس وقت پتھر تھا۔ نازیہ نے تیمور کو زمین پر کھڑا کیا، وہ ڈگمگا کر چلنے لگا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، وہ اب ٹھیک ہے؟ کسی چوٹ کا نشان یا؟ نہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے جو تم نے دی۔ نازیہ نے تیمور کی آستین اوپر کی، جہاں ایک ہلکا سا زخم کا نشان تھا۔ میں یہ زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گی، میں نے سر جھکا کر کہا۔ ہم بھی نہیں بھولیں گے، لیکن ہم نے تمہیں جینے دیا۔ اگر چاہتے تو اسی وقت پولیس کو اطلاع دے سکتے تھے، تو کیوں نہیں دی؟ کیونکہ ہم تمہیں قانونی سزا دلوا کر خود بھی دکھ میں آ جاتے۔ ہم نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا، اور ہمیں یقین تھا کہ اللہ بھی تمہیں وہی دکھ دے گا جو تم نے ہمیں دیا۔ تیمور دوبارہ میرے پاس آیا، میرے کپڑے کھینچے، میں نے جھک کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ معصوم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ بھی یاد نہیں۔ میں نے ہچکیوں میں کہا، کیا یہ مجھے معاف کرے گا؟ نازیہ بولی، وہ معاف کر دے گا وقت کے ساتھ، لیکن تمہیں خود کو معاف کرنا آنا چاہیے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، چہرہ دھوپ میں تپ رہا تھا، جسم بدبو سے لپٹا ہوا، لیکن دل میں ایک کرشمہ اتر چکا تھا۔ یہ بچہ میری بخشش کی ایک امید ہے۔ نازیہ تیمور کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹی، پھر کہا، ہم اب یہاں نہیں رہتے۔ فقیر کے ذریعے معلوم ہوا کہ تم یہاں پڑی ہو، سوچا تمہیں حقیقت بتا دیں تاکہ تمہارا انتظار ختم ہو۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ ہاں، لیکن اب تم تنہا نہیں ہو، تمہارے گناہ کا عکس تمہارے سامنے ہے، روز تمہیں یاد دلانے کے لیے کہ انسان بننے میں عمر لگتی ہے اور شیطان بننے میں صرف ایک فیصلہ۔ نازیہ مڑی، تیمور کو انگلی تھمائی اور چل دی۔ میں دیر تک ان کے پیچھے دیکھتی رہی، ایک طرف میرا جرم، دوسری طرف اس جرم کی معافی کا اشارہ۔ شاید خدا نے مجھے فوراً سزا دی تھی، لیکن کرشمہ بھی دکھا دیا تھا۔ نازیہ کے جانے کے بعد میں وہیں بیٹھی رہی، وہی بوری، وہی گندگی، مگر آج میرے اندر کچھ مختلف تھا۔ تیمور کے زندہ ہونے کی خبر نے جیسے کوئی دروازہ کھول دیا ہو جو برسوں سے اندر بند تھا۔ میں نے کئی بار خود سے کہا تھا کہ مر جانا بہتر ہے، لیکن پہلی بار لگا کہ شاید زندہ رہنا سزا نہیں، موقع ہے۔ دوسرے دن صبح ایک پرانی سی آواز سنائی دی، بی بی روٹی کھاؤ گی؟ فقیر ہاتھ میں ایک روٹی اور پلاسٹک کا جگ لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ دھوپ میں اس کی چمڑی جھلس چکی تھی، لیکن چہرے پر عجیب سی شفقت تھی، وہی فقیر جس نے تیمور کو بچایا تھا۔ میں نے نظریں نیچے کر لی۔ تم نے مجھے بچایا یا میرے گناہ کو آشکار کیا؟ وہ مسکرایا، بس جو آنکھوں کے سامنے ہو اسے چپ نہیں کیا جا سکتا، اور بچہ تھا، وہ معصوم تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں اب اور کچھ نہیں مانگتی، صرف روٹی اور پناہ۔ اس نے کہا،
جو انسان اپنے گناہ کو تسلیم کر لے وہ میرے ساتھ بھی رہ سکتا ہے، اور ہاں، توبہ کے بعد کی زندگی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے۔ یوں میں اس فقیر کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ کوڑا چنتا، بچے ہوئے کھانے بانٹتا اور کبھی کبھی بیماروں کی تیمہ داری کرتا۔ میں بھی اس کے ساتھ بازار، چوک، ہسپتال کے باہر اور فٹ پاتھوں پر پھرتی۔ وہ جہاں جاتا میں ساتھ ہوتی۔ میں لوگوں سے نظریں چراتی، مگر فقیر کہتا، دوسروں کی نگاہوں سے زیادہ اہم تمہاری اپنی نظر ہے جو تمہیں آئینے میں دیکھتی ہے۔ ایک دن تیمور پھر دکھائی دیا۔ وہ ماں کا ہاتھ تھامے نالے کے قریب کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر دوڑا۔ تم وہی ہو نا جس نے مجھے ڈھانپ رکھا تھا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ امی بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ میں زمین میں چھپ گیا تھا، پھر ایک فرشتہ آیا اور مجھے باہر نکالا۔ میں نے خود کو زمین پر گرا لیا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوں میں دعا گھل گئی، یا اللہ، تو بچوں کے دل میں بھی معافی ڈال دیتا ہے۔ نازیہ بھی قریب آ گئی۔ اس نے تیمور کو پیچھے کیا اور مجھے دیکھا۔ کیا اب دل کو سکون ہے؟ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نہیں، جب تک تم مجھے معاف نہ کرو، جب تک تمہاری دعا مجھے نہ بخش دے، میں کبھی سکون میں نہیں آ سکتی۔ اس نے کچھ لمحے خاموشی میں مجھے دیکھا۔ تیمور اس کے پیچھے سے بولا، امی، مدد کرنا اچھی بات ہوتی ہے نا؟ نازیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ تم نے میری گود اجاڑی، میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن یہ بچہ اگر کہہ رہا ہے تو میں مان لیتی ہوں، تمہیں معاف کرتی ہوں۔ میں وہیں زمین پر سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، یہ انسانوں کی معافی ہے، اب تو بھی مجھے معاف کر دے۔ فقیر نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اب تیری زندگی کا دوسرا حصہ شروع ہوا ہے، وہ حصہ جو کسی اور کے لیے جیا جائے گا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ میں اب لوگوں کے گھروں سے بچا ہوا کھانا اکٹھا کرتی، فقیروں میں بانٹتی، بیماروں کو اسپتال پہنچاتی۔ جن ماں باپ کے بچے گم ہوتے میں ان کے ساتھ مل کر تلاش میں مدد دیتی۔ جہاں بھی کوئی بچہ روتا دکھائی دیتا میں اس کے پاس جا کر پوچھتی، اماں کہاں ہے؟ میرے ہاتھ اب بھی زخموں سے بھرے تھے، لیکن دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ ہر دن، ہر رات میں بس ایک دعا کرتی، یا اللہ، میرے گناہ کا بوجھ اب ہلکا کر دے۔ ایک دن فقیر نے کہا، نمرہ، تو نے جو سچ اگل دیا تھا وہی تیری بخشش کا پہلا در تھا۔ اب تیرا راستہ طویل ہے لیکن اندھیرا نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کبھی لگتا ہے میں مر چکی ہوں اور یہ زندگی بعد از مرگ ہے۔ وہ بولا، ایسی زندگی جس میں توبہ ہو وہی اصل زندگی ہے، باقی تو صرف سانسیں تھی۔ ایک دن تیمور نے مجھے کاغذ دکھانے آیا۔ اس پر اس کی توتلی تحریر میں لکھا تھا، معاف کرنا اچھی بات ہے۔ میں نے کاغذ کو سینے سے لگا لیا۔ رات کو چاند کی روشنی میں فقیر کے پاس بیٹھی میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے خود سے کہا، میں شاید انسانوں سے معافی پا چکی ہوں، مگر اپنے رب سے اب بھی شرمندہ ہوں۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر سچائی کا اعتراف نجات کی پہلی سیڑھی ہے۔ گناہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو، توبہ اور معافی سے دل کا زخم بھر سکتا ہے، اگر نیت سچی ہو۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔